بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کی آج کلاس نمبر 28 ہے، اور آج کی اس نشست کے اندر ہم اس بحث کا ترجمہ پڑھیں گے جو بحث ہم نے گزشتہ کلاس میں کی تھی، یعنی علامہ ابن کمال پاشا کے جو فقہائے سبع کی تقسیم تھی اور جو طبقات انہوں نے ذکر کیے تھے، اس پر حضرت کے 4 ملاحظات تھے۔ ان میں سے ہم نے پہلے ملاحظے کا خلاصہ گزشتہ نشست میں پڑھ لیا تھا۔ آج اسی پہلے خلاصے یا پہلے ملاحظے کا ترجمہ دیکھیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ ابن کمال پاشا کی تقسیم میں جو پہلا اعتراض یا ملاحظہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کو مجتہدین فی المذہب میں قرار دیا ہے، جو کہ اپنے امام کے ساتھ صرف اصولوں میں تقلید کرتا ہے۔ حالانکہ اس بات پر علامہ شہاب الدین المرجانی نے اپنی کتاب ناظرۃ الحق میں سخت تنقید اور رد کیا ہے، اور شیخ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی الجامع الصغیر اور عمدۃ الرعایہ کے مقدمے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ ان دونوں حضرات نے یعنی صاحبین نے امام کے ساتھ اصول میں جو مخالفت کی ہے وہ بھی کوئی کم نہیں، یہاں تک کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کتاب المنقول میں کہ انہما خالفا ابا حنیفہ فی ثلثی مذہبی، کہ ان حضرات نے امام صاحب کے 2 ثلث مذہب میں اختلاف کیا ہے۔ اسی طرح علامہ مرجانی رحمہ اللہ نے یہ تحقیق کی ہے اور صاحبین اور امام ظفر کے بارے میں فرمایا ہے کہ بھئی ان دونوں کی جو حالت فقہ کے اندر ان دونوں کی جو حالت ہے، اگرچہ وہ امام مالک اور امام شافعی سے اعلیٰ اور ارفع نہیں ہے لیکن ان سے کم بھی نہیں ہے۔ وقد اشتہر فی افواہ الموافق والمخالف، اور ان حضرات نے لکھا ہے کہ موافق اور مخالف سب کی زبان پر یہ بات مشہور ہے، اور یہ تو ایک ضرب المثل بن گئی ہے کہ ابو حنیفہ ابو یوسف، کہ ابو یوسف تو ابو حنیفہ ہی ہے، اور یعنی کہ اس معنی میں کہ ابو یوسف فقاہت میں بہت بلند درجے پر فائز ہے۔ اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ وہ تہذیب الاسماء میں امام ابو المعالی الجوینی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام مزنی نے جو بھی قول اختیار کیا، فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اصل مذہب ہی کے ساتھ ملحق تخریج ہوگی، اور فرمایا کہ وہ امام ابو یوسف اور امام محمد کی طرح نہیں ہے، کیونکہ دونوں حضرات اپنے استاد سے اصول میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ومن ثم قال الامام لکھنوی رحمہ اللہ، اسی وجہ سے امام لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ صاحبین جو ہے وہ مستقل مجتہد تھے اور اجتہاد مطلق کے مرتبے پر فائز تھے۔ البتہ ان دونوں حضرات کی طرف سے اپنے استاد ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حسن تعظیم اور ان کی انتہائی عزت کرنے کی وجہ سے یہ دونوں حضرات انہی کو بنیاد بنایا اور انہی کے مذہب کو نقل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے اور انہی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا۔ تو فَكَأَنَّهُ جَعَلَهُمَا مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ الْمُنْتَسِبِينَ، تو گویا کہ امام لکھنوی رحمہ اللہ نے صاحبین کو مجتہدین منتسبین میں سے قرار دیا، نہ کہ مجتہد فی المذہب۔ اب مجتہد منتسب کون ہے؟ یہ فقہا کی ایک مستقل قسم ہے جس کو ابن کمال پاشا نے تو ذکر نہیں کیا، اور دیگر بہت سے حضرات نے جنہوں نے طبقات فقہا کا تذکرہ انہوں نے اس قسم کو ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے مصداق میں اختلاف ہے اور اس بارے میں 3 اقوال ہے۔ پہلا قول احدہما امامی وہ ہے جو امام شیخ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مجتہد منتسب حقیقت میں مجتہد مطلق ہی ہوتا ہے، اور وہ اصول و فروع میں کسی کی تقلید نہیں کرتا لیکن اپنے آپ کو اپنے استاد کی طرف ان کی عزت اور احترام کی وجہ سے منسوب کرتا ہے۔ دوسرا قول وہ ہے جو علامہ نووی رحمہ اللہ نے علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجتہد منتسب مجتہد مطلق ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو مجتہد مستقل کی طرف اس لیے منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ اجتہاد میں اسی کے راستے پر چلتا ہے، اس دوسرے امام کے راستے پر۔ تو انہوں نے ابو اسحاق اصفرائینی سے یہ بات نقل کی ہے کہ ابو اسحاق اصفرائینی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرات جو مذہب شافعی کی طرف گئے تو اس کی تقلید کی وجہ سے نہیں گئے، بلکہ اس وجہ سے گئے کہ انہوں نے امام شافعی کے اجتہاد اور قیاس کے راستوں کو سب راستوں سے سیدھا پایا، تو جب کبھی ان کے لیے اجتہاد کرنا ضروری ہوا تو وہ امام شافعی کے راستے پر چلے، اور انہوں نے امام شافعی ہی کے اصولوں یعنی ان کے راستے اور احکام شریعت کے ذریعے احکام شریعت کی معرفت کو طلب کیا۔ اور اسی طرح وذکر ابو علی السنجی نحو هذا، اور اسی طرح کی بات ابو علی السنجی رحمہ اللہ نے بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیگر ائمہ کو چھوڑ کر امام شافعی کی پیروی اس لیے کی ہے کیونکہ ہم نے ان کی بات کو تمام اقوال سے زیادہ راجح اور زیادہ معتدل پایا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے ان کی تقلید اختیار کی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا اس دوسرے قول کا
کہ مجتہد منتسب کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ مجتہد منتسب مجتہد مستقل کی طرف صرف اس لیے منسوب ہوتا ہے کہ اس کا اجتہاد کے اکثر مسائل میں ان کے اجتہاد یعنی مجتہد مستقل کے اجتہاد کے موافق ہوتا ہے، تو جن کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ یہ نسبت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اصول فروع میں ان کی تقلید کرتا ہے، بلکہ وہ صرف اجتہاد کے یکسانیت کی وجہ سے۔ اور اسی قول کو ابن صلاح، علامہ سیوطی رحمہ اللہ اور اس طرح کے حضرات نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس پر یہ اضافہ بھی فرمایا ہے کہ یہاں مستقل اور مطلق کے درمیان عموم و خصوص کی نسبت ہے، یعنی ہر مجتہد مستقل جو ہے وہ مجتہد مطلق ہے، لیکن ہر مجتہد مطلق مجتہد مستقل نہیں ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تیسرا قول مجتہد منتسب کے بارے میں شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ائمہ متبوعین کے بعد میں آنے والے زمانوں میں وہ تمام حضرات جنہوں نے اجتہاد مطلق کا دعویٰ کیا تو ان کی مراد مطلق سے ان کی مراد صرف منتسب ہے، جو اپنے امام کے قواعد سے نہیں نکلتا، جیسے امام مالک کے ساتھ ابن قاسم اور اصبغ، امام ابو حنیفہ کے ساتھ امام محمد ابو یوسف، امام شافعی کے ساتھ امام مزنی اور ربیع وغیرہ۔ تو یہ حضرات قواعد میں امام کے اصولوں سے نہیں نکلتے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ هذا الكلام يشعر بان الشيخ الشعراني رحمه الله جعل المجتهد المنتسب مقلدا لامامه في الاصول، کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شیخ شعرانی نے مجتہد منتسب کو اصول میں اپنے امام کا مقلد فرمایا ہے، اور اس کا حال وہی ہوتا ہے جو ابن کمال پاشا کی ذکر کردہ تقسیم میں مجتہد فی المذہب کا ہے۔ لیکن دوسری طرف شعرانی نے مجتہد منتسب کو مجتہد مستقل بھی مطلق بھی بنایا ہے۔ شاید ان کی مراد بھی وہی ہے جو شیخ ولی اللہ دہلوی نے الانصاف میں لکھی ہے کہ مجتہد منتسب یہ مجتہد مطلق اور مجتہد فی المذہب کے درمیان ایک الگ قسم ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر یہ جان لو کہ مجتہد یعنی مجتہد مطلق کبھی مستقل ہوتا ہے اور کبھی مجتہد مستقل کی کبھی کسی مستقل مجتہد کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو یہاں سے اب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ والمستقل من امتاز عن سائر المجتہدین بثلاث خصال، جیسے فرماتے ہیں کہ مجتہد مستقل وہ ہوتا ہے جو دیگر سے تین خصوصیات میں ممتاز ہو۔ وہ تین خصوصیات یہ ہے۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مجتہد مستقل وہ ہے مجتہد مستقل ان اصول قواعد میں تصرف کرتا ہے جن سے فقہی احکام کا استنباط کیا جاتا ہے، جیسے امام شافعی نے کتاب الام کے اندر کیا۔ اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ مجتہد مستقل احادیث و آثار کو جمع کر کے ان کے احکام کو حاصل کرتا ہے، ان سے فقہی احکام کے لینے پر تنبیہ کرتا ہے، مختلف احادیث و آثار کو جمع کر کے ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دیتا ہے، ان کے کئی احتمالات میں سے ایک کو متعین بھی کرتا ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ مجتہد مستقل اپنے پاس آنے والی تفریعات کے جوابات دیتا ہے جن کی جوابات پہلے ان خیر القرون میں نہیں دیے گئے۔ اور چوتھی خصوصیت جو ان کے بعد ہے وہ یہ کہ ان کو یعنی کہ تینوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت عام حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ تو مجتہد مستقل تھا جس کی چار خصوصیات ہیں۔ اب مجتہد مطلق منتسب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مجتہد مطلق منتسب وہ ہے جو پہلی جو خصلت ہے اس میں پیروی کرنے والا ہے، یعنی مقلد ہے، اور جو دوسری خصوصیت ہے